السلام علیکم، گارڈین اردو کے ساتھ میں ہوں ذیشان سید۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، کیونکہ 1980 سے افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ابھی تک ان کو نہ شناخت ملی، آج بھی وہ مہاجرین ہیں، اور نہ افغان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے شہری ہے، نہ پاکستان اس کو یہ ماننے کو تیار ہے کہ وہ جو 30-40 سال انہوں نے یہاں پہ گزارے یہ ہمارے شہری ہے۔ ایون کہ جب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے جب وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں فلور پر یہ کہا تھا کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کو ہم شہریت دیں گے، تاہم اس کے بعد خاموشی آ گئی۔ اب جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کی پاکستان میں شہریت جو ہے وہ دینا ان کا حق ہے یا نہیں، ان کو کس قسم کی مشکلات جو ہے بغیر شہریت کے کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہے عمر گیلانی صاحب، اور ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی جو شہریت ہے وہ کس طرح پاسبل ہے پاکستان میں، اور ہمارا قانون جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ نشان صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے، میرا ایک موقف ہے جو میں 2016 سے مختلف فورمز پر بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بیشتر لوگ جن کو ہمارے ہاں افغان مہاجرین کا نام دیا جاتا ہے، یہ افغان مہاجرین نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کے شہری ہیں۔ دیکھیں، یہ 20 سے 30 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کے والدین بھی پاکستان میں پیدا ہوئے، ان کے تو دادا دادی کی جو نسل تھی وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو یہ کیسا ملک ہے جہاں آپ ایک شخص کو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بعد بھی مہاجر ہی کہتے ہیں۔ ہمارا قانون بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو مہاجر نہیں، ان کو پاکستانی شہری کہتا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں پاکستان کی قانون شہریت کی طرف۔ جی بالکل، جو کہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے سیکشن 4 میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی ہے، خواہ اس کے ماں باپ پاکستانی ہوں یا نہ ہوں۔ میں آپ کی اجازت سے سیکشن 4 پڑھ دیتا ہوں۔ Citizenship by birth. Every person born in Pakistan after the commencement of this act shall be a citizen of Pakistan by birth. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد، یعنی کہ 1951 کے بعد پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدائش کے وقت سے پاکستانی ہے۔ ٹھیک ہے، Provided that a person shall not be such a citizen by virtue of this section if at the time of his birth، ہاں ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ ان شرائط میں پورے اترتے ہیں۔ A, his father possesses such immunity from suit and legal process as is accorded to an envoy of an external sovereign power accredited in Pakistan and is not a citizen of Pakistan۔ یعنی ایسا بچہ جس کا باپ پاکستان میں ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے بلکہ یہاں پر ایک سفارتکار کی حیثیت سے رہتا ہے، جی تو اس کے بچے کو شہریت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا، his father is an enemy alien and the birth occurs in a place then under occupation by the enemy۔ یعنی اس بچے کا باپ پاکستان کا دشمن ہے اور وہ ایک دشمن کے فوجی کی حیثیت سے پاکستان کی دھرتی پر قابض تھا، اور اس دوران میں اس کے اس ناجائز قبضے کے دوران اس کے ہاں اولاد ہوئی، تو ایسا بچہ جو ہے وہ پاکستان کی شہریت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ان دو استثنائی کیفیات کے علاوہ، ان دو ایکسیپشنز کے علاوہ، پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی شہری کہلانے کا حقدار ہے۔ جنید صاحب، یہ بھی بتائے کہ اگر ہمارا قانون جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں 1951 ایکٹ کے حوالے سے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ پاکستان میں بائی برتھ پیدا ہو جائے تو وہ پاکستانی شہری ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ پچھلے 35-40 سالوں میں اس بات کو، بلکہ اپنی اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو معتبر ادارہ ہے نادرا، وہ بھی اس قانون کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کی لیگلٹی کیا ہے؟ وہ جو افغان ہمارے بھائی یہ نسلی افغان ہے، باقی ہمارے پاکستانی شہری ہے، 30-40 سال یہاں پہ رہے، بائی برتھ ان کی یہاں پہ پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے، تو ایسے کون سے راستے جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنی
قانونی جو جنگ ہے یہ لڑ سکے اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے اور ان کو یہ شہریت جو ہے یہ مل جائے اور بینگ اے پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ اس کو ہم ماننے کو تیار ہو جائے. ہمارے آئین بھی اس بات کو جو کہ پہلے سے وہ ماننے کو تیار ہے لیکن ہمارے ادارے اور ہمارے گورنمنٹ سے وہ تیار نہیں ہے. ذیشان صاحب سب سے جو اہم چیز ہے وہ شعور ہے. قانون کا شعور ہمارے ہاں عوام الناس میں بہت کم ہے اور خاص طور پر جو محروم طبقے ہیں جن میں مہاجرین ایک بھی شامل ہوتے ہیں ان کے ہاں پاکستان کے قانون کا شعور نہیں ہے. 2016 میں جب پاکستان میں مہاجرین کو بڑی تعداد پہ نکالا جا رہا تھا تو میں چونکہ پاکستان کے آئینی دستوری قانون میں اور انسانی حقوق میں دلچسپی رکھتا ہوں تو میں نے اس مسئلے کا جائزہ لیا. ٹھیک ہے. میری نظر اس شق نمبر 4 قانونی شہریت پر پڑی لیکن مجھے بھی اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ کتنے کم لوگوں نے پاکستان کے شہری قانون کا مطالعہ کیا ہے اور اس مسئلے پر کوئی رائے دی ہے. اس لیے شعور جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور اس کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنی حکومت بنانے کے چند ہفتے بعد چند ماہ بعد ایک بڑا دبنگ بیان دیا اور انہوں نے یہ بات کہی جو پاکستان کی قانونی شہریت میں لکھی ہے اور وہ یہ کہ یہ لوگ جو پاکستان میں سالوں نہیں دہائیوں سے رہ رہے ہیں یہ بھی پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے آپ اور ہم ہیں. یہ بات ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں اور اگر ہم اپنی یہ گفتگو اپنی یہ جدوجہد یہ جاری رکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ نادرا اور باقی ریاستی ادارے بھی اس قانونی موقف کو ماننے پر مجبور ہوں گے. اچھا گلین صاحب پھر تو یہ بھی بتائیں کیونکہ یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں ریز کرنا چاہوں گا. اگر ہم روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے جو کہ ہم مانتے ہیں وہاں پہ حکومت جو ہے وہ نہیں مانتے کہ یہ روہنگیا کے مسلمان ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ مائیگریٹڈ ہے. بنگلہ دیش بھی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور روہنگیا کے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ ظلم ہے, ان پر ظلم و بربریت جاری ہے اور وہ وہاں کی جو حکومت ہے اس کو کرنا چاہیے ایسا کہ ان کو شہریت دے. تو پھر پاکستان میں جو افغان بھائی ہے یہاں پہ اور وہ رہ رہے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارا قانون بھی ہمیں کہتا ہے, آئین بھی ہمیں کہتا ہے, تو پھر یہاں پہ ہم دورے پالیسی کا جو معیار ہے وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی کائنڈلی ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ایک یہاں پہ جو بائی برتھ بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی شناخت جو ہے اگر ہم کوشش کر لیں اور اس کو ملنی چاہیے, لیکن جو بندہ ہجرت کر کے آیا اور وہ تقریباً 40-45 سالوں سے پاکستان میں رہ اور ان کی نسلیں جو ہے وہ پاکستان میں ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم شہریت جو ہے وہ پاکستانی شہری بنا سکتے ہیں؟ اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, وہ واپس نہیں جانا چاہتے, کیونکہ کچھ دوستوں سے ہماری بات بھی ہوئی, ہمیں سننے میں یہ بات ملی کہ افغان حکومت بھی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. کر رہا ہوں میں آپ سے ایک بڑا ذاتی سا سوال پوچھتا ہوں. آپ ماشاءاللہ پاکستان میں کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ 27. میرا خیال آپ کی کل عمر بھی اتنی ہوگی اگرچہ لگتی نہیں ہے. تو یہ جو اکثر مہاجرین جو سو کالڈ مہاجرین جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح 27 نہیں 30-35 سال یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں ان کے ہاں شادیاں ذرا جلدی ہو جاتی ہیں جن کے والدین بھی پاکستان میں پیدا ہوئے. ایسا ہی. اس لیے یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ آپ ان کو آج بھی پاکستانی ماننے پر تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کی پاکستانیت پر تو شبہ کرتے ہیں لیکن کبھی اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ایک شخص کو سال ہر سال اپنے ملک میں رکھیں اور ان کو آپ شہریت نہ دیں. دیکھیں یہ قانون شہریت کا میں نے حوالہ دیا, اگر یہ نہ بھی ہوتا تو پاکستان کا دستور تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ دستور, اس دستور کی اساس کیا ہے؟ انسانی حقوق. اگر ایک شخص پاکستان میں آتا ہے اور وہ شہری نہ بھی ہو تو بھی اس کے کچھ انسانی حقوق ہیں اور شہریت کا راستہ اپنا اس کو کوئی دیا جانا یہ بھی انسانی حقوق میں شامل ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوری فار دا انٹرپشن, مجھے یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان کی یہ پالیسی ہے اگر باقی ممالک کا کوئی بچہ ہو یا بندہ آ جائے یہاں پہ اور ان کی یہاں پہ تقریباً اتنے سال گزر جائے یا ان کا کوئی بچہ ہو, ان کو پاکستانی شہریت دیتے ہیں ماننے کو ہے, لیکن یہ اسپیسیفکلی افغان کے جو وہ بھائی جو ہجرت کر کے ان کے لیے ایسا
کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ صحافی ہیں, آپ شاید اس قسم کے سوالات کا جواب ہم سے بہتر جانتے ہیں. میں بطور وکیل البتہ اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر ہمیں سیاست کو انصاف پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے. انصاف کا مقام, آئین کا مقام ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اگر ہمارا آئین اور ہمارا قانون کسی کو کوئی حق دیتا ہے تو ہمیں اپنے وقتی سیاسی مفادات کے لیے, پاور گیمز کے لیے اس کو اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. پھر مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتایا, کیونکہ ہمارے ناظرین وہ افغان بھائی جو کہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, پاکستانی شہری بننا چاہتے ہیں, شاید ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ سن لے, دیکھ لے, تو ایسا طریقہ کار جو وہ افغان بھائی جو ہے وہ کہاں پہ کنسرن اتھارٹیز کو, کون سے اداروں کو رجوع کر کے اپنے حق کے لیے جو ہے یہ آواز اٹھا سکتے ہیں اور اپنا کیس لڑ سکتے ہیں کہ ہاں ہم پاکستانی شہری ہیں. وہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کو ہر فورم پر اپنا یہ حق مانگنا چاہیے. پہلا کام جو ان کو کرنا چاہیے, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. اگر برتھ سرٹیفکیٹ, سب سے پہلا برتھ سرٹیفکیٹ ہاسپٹل کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس ہاسپٹل میں اگر آپ کا بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہو تو آپ ہاسپٹل سے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں, اور جب آپ کو ہاسپٹل کا برتھ سرٹیفکیٹ مل جائے تو پھر اس کی بنیاد پہ آپ اپنے مقامی ضلع میں جو میونسپل اتھارٹی ہے جو برتھ سرٹیفکیٹس ایشو کرتی ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس اس کو درخواست دیں کہ وہ آپ کے بچے کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ جاری کریں. ٹھیک ہے. بعض اضلاع میں, بعض ادوار میں UNHCR اس قسم کے برتھ سرٹیفکیٹس بھی جاری کرتی رہتی ہے. جب بچے کو برتھ سرٹیفکیٹ مل جائے اس کے بعد آپ اس کے لیے نادرا میں اس کو رجسٹر کرانے کی کوشش کریں, اور اگر نادرا آپ کے بچے کو رجسٹر نہیں کرتی تو آپ اپنے ضلع میں کسی مقامی عدالت سے یا اپنی صوبے کی جو پروونشل ہائی کورٹ ہے آپ اس سے رجوع کریں اور ریٹ پٹیشن دائر کریں. اچھا, یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک جو مین چیز ہے کہ بائی برتھ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی برتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد جو ہے ان کے ڈاکومنٹیشن وہ کوشش کرے میٹرک کے بعد FSC کے بعد جو ان کی شناختی کارڈ بنتی ہے 18 سال کی عمر میں, تو پھر نادرا کے پاس جانا چاہیے. لیکن جو لوگ جو کہ 40-45 سال پہلے جو کہ ابھی بوڑھے ہیں, بہت بزرگ لوگ ہیں, وہ پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پہ اور ان کی بھی 40-45 سال ہو گئے ہیں, ان کے لیے شہریت کا کیا طریقہ ہے کہ وہ بھی اس دائرہ کار میں آ جائے؟ ایک اور بات بھی ہے کہ وہ اگر آپ کی اس سوال کا جی بالکل. دیکھیں, جہاں سٹیزن شپ ایکٹ کچھ راستے بتاتا ہے, وہاں ایک اور ایکٹ ہے نیچرلائزیشن ایکٹ. ٹھیک ہے. اور وہ بھی پاکستانی شہریت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے. صحیح ہے. نیچرلائزیشن ایکٹ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص غیر ملکی شخص پاکستان میں آئے اور وہ تقریباً 5 سال مستقل یہاں پر رہے اور اس کو پاکستان کی کوئی مقامی زبان یعنی اردو یا پشتو پر عبور حاصل ہو اور اس نے کوئی جرائم پیشہ نہ ہو بلکہ اچھے کردار کا انسان ہو, تو وہ منسٹری آف انٹیریئر میں ایک نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے, اس کا بھی وہ بھی اس کتاب میں اس کا فارم دیا گیا ہے. منسٹری آف انٹیریئر سے وہ فارم مل جاتا ہے. وہ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن دائر کرا سکتا ہے اور اس کے بعد منسٹری آف انٹیریئر اس بات کی پابند ہے کہ اگر اس نے ان شرائط کو پورا کیا ہے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تو پھر منسٹری آف انٹیریئر اس کو نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ دے گا. ٹھیک ہے. اور نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ لینے کے بعد وہ نادرا جائے گا اور شناختی کارڈ لینے کا بھی حقدار ہے. گیلان صاحب بہت شکریہ. جس طرح کے ہمارے ناظرین آپ دیکھ رہے اور آپ کو جو خاص کر ہمارے افغان بھائی ہیں اور پاکستان میں رہ رہے اور پاکستانی شہری جو ان کو ابھی تک تسلیم ہماری حکومت جو ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں, ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک وہ افغان بھائی جن کی پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے وہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد نادرا کو ایک درخواست کرے, اور نادرا کے بعد اگر کوئی رسپونڈ نہیں کرتے تو آپ کے پاس جو ہے ہماری عدالتیں موجود ہے. دوسری جو نیچرلائزیشن کے حوالے سے عمر گیلانی صاحب نے بتا دیا تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں 30, 40, 35 جن کی پیدائش یہاں پہ نہیں ہوئی اور وہ یہاں پہ آئے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹری کو نیچرلائزیشن کی جو درخواست ہے وہ جمع
جمع کروائے اور اس کے بعد جو ہے نادرا، اور اگر وہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کورٹ آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یہاں پہ پاکستان میں آ جائے اور ان کے بچے پیدا ہو جائے تو پاکستانی شہری ہے، اور دوسرے قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ آ جائے اور وہ کسی جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ نہ ہو، کوئی کسی بھی قسم کے FIR وغیرہ اس پہ درج نہ ہو، تو وہ 5 سال بعد جو ہے پاکستانی شہری بننے کا حق ان کو حاصل ہے۔ تو یہ تھی آج کا پروگرام تھا جو کہ افغان بھائیوں کی شہریت کے حوالے سے۔ کیا مزید اس طرح کے پروگرامات جو ہے پھر بھی آپ